دین کے بارے میں ہم اتنے سینسٹیو اور نازک مزاج کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوک دے تو ہم اپنے ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا. اس کا بھی قصور ہے, معاشرے کا بھی ہے. معاشرے سے بدلہ تو لے گا اللہ, اس نے تو اپنا نقصان خود کر لیا. اگر کوئی آپ کو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ٹوکتا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کوئی شخص دنیاوی ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور اس پہ اس سے کوئی ٹونٹ کرے تو وہ پتے پہن کے تو جنگلوں میں چلا جائے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. پوری دنیا بھی جمع ہو کے ہمیں یقین دلائے کہ روٹی کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے, لہٰذا آج کے بعد آپ نے فاقے کاٹنے, ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں. یہ لوگوں نے بھاگنے کے راستے نکالے ہوئے, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. اسی کو اگر میں یہ آفر دوں نا کہ گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ دوبارہ تم داڑھی رکھ لو تو روزانہ کا 1 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا انعام کے طور پر, تو اسے معاشرہ کیا وہ کہے گا جی بے شک جنات بھی سارے اکٹھے ہو جائیں. میں تو یہ سارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے بات ہے, یہ کوئی ریئلسٹک بات نہیں ہے. میں تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. کسی نے دل پہ لے لیا ہوا ہے تو وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے. اپنے دنیاوی منفعت میں تو ایسا نہیں کرتے. دین کے بارے میں ہمیشہ وہ کبھی کچھ چھوٹی سی بات پہ ناراض, وہ جی مسجد میں گیا تھا, مولوی نے مجھ سے اس طریقے سے بات کی, میں نے آندہ مسجد میں نہیں جانا. وہ اسے گالیاں بھی دے اور گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ اس مسجد کی پہلی صف میں جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا 1 لاکھ روپے ملے گا. وہ کہے گا بھائی نکال گالیاں, مجھے کیا ہے, مجھے تو فائدہ مل رہا ہے میرا. یہی فائدہ جب میں اسے آخرت کا بتاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں مولوی نے مجھے گالی دے دی, ناراض ہو کے سائڈ پہ. لہٰذا یہ بالکل فضول بات ہے, ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے. ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, اس کے لیے دنیا کوئی بھی بات کرتی رہے, ہم اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں اور اپنی آخرت کمائیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ دنیا کیا کہتی ہے. تو یہ بات بالکل فضول ہے, نہ یہ لاجیکلی درست ہے اور نہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے. البتہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے کسی کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں انہیں ہم سمجھائیں گے کہ آپ لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں, آپ اللہ کے ایجنٹ نہیں ہیں. آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو دین کے قریب کرتے نہ کہ دور کرتے. وہ ان کا وبال ہے, لیکن جو دور ہو رہے ہیں وہ خود اپنے اوپر وبال ڈال رہے ہیں. تو خیال ہے وضو غسل تو پہلے نمبر پہ سکھایا جاتا ہے معاشرے میں, یہ کام ہے. باقی یہ جو عجیب و غریب قسم کے جو مشکل طریقے بتائے ہیں وہ تو غسل ہے بھی نہیں ہے. غسل تو سمپل ہے. باقی جن کو نہیں پتا تو وہ سیکھیں, سیدھی سی بات ہے. ان تک نماز بھی پہنچی ہوئی ہے تو بنیادی دین دیکھیں. دنیا میں آپ کوئی ایک مسلمان انگلی رکھ کے مجھے نہیں بتا سکتے جسے یہ نہ پتا ہو کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ پتا ہے نا سب کو, تو اس کے بعد اسے پھر ہر چیز سیکھنی ہے. دنیا میں باقی سارے معاملات تو بغیر سیکھے کوئی لے کے نہیں چلتا. ایک بچہ اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے 50 بندوں سے پوچھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اور دین کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. نماز ان پرنسپل تو نہیں ہوگی, باقی اللہ کی مرضی. جو اتنے متکبر ہیں کہ نہ انہوں نے سیکھا, الٹا غلطی بتانے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو بھائی اگر غلطی تم سے ہوئی ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لو. انہیں کہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے, دکھائیں. ان کی نماز کی کتابیں پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں نا, ان کو کہ زبر زیر تو آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی کئی نمازیوں کو جب کبھی رمضان میں ہم اعتکاف بیٹھتے تھے تو نماز سنتے تھے تو کئی بوڑھے لوگ بھی وہ بچپن سے ہی نماز غلط پڑھ رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نماز نہیں ہوگی. باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اسے کوئی ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے اس کا. لیکن اسے یہ بتائیں گے کہ اگر پرانی غلطیوں کو تم معاف کروانا چاہتے ہو تو اب اصلاح کر لو. چھوڑو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا, اب تو اپنی اصلاح کرو. لیکن اتنا تکبر کہ میں پہلے چکے غلط کرتا رہا اب بھی غلط کرتا رہوں گا, تو وہی بات ہے کہ اللہ کو پھر نان سیریس لینے والی بات ہے. یہی معاملہ اگر دنیاوی طور پہ ان کا ہو جائے تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں وہی کرتا رہوں گا جو پہلے تھا. اگر ان کو پہلے 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور آپ بتائیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہوگا تو وہ اپنی غلطی کو اس کی اوور کم کر لیں گے. لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں ہم وہی کرتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے, اپنے لیے خود یہ جہنم کا گڑھا کھود رہے, ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں. یہی وہ چیزیں جن کے بارے میں نبی الاسلام کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے. آپ کا بات پہنچانا صرف کام ہے, باقی انہوں نے اگر جہنم میں جانا ہے تو جائیں. اے نبی, جن کے لیے جہنم مقدر ہو چکی ہے کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟
ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. ہم نے آپ کو کسی پہ حاکم بنا کے نہیں بھیجا.